السلام علیکم، ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم کچھ ڈسکس کریں گے ٹریٹی آف لوزان کو، جو کہ 1923 میں جمہوریہ ترکی، جس کی سربراہی اس وقت مصطفیٰ کمال اتا ترک کر رہے تھے، اور وکٹوریس ایلائڈ پاورز جو ورلڈ وار 1 جیتی تھیں، جن میں انگلینڈ اور اٹلی اور فرانس اور یوگوسلاویا اور رومانیہ وغیرہ شامل تھے، ان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اچھا، انٹرسٹنگلی اس معاہدے سے ریلیٹڈ کافی کانسپیریسی تھیریز جڑی ہوئی ہیں، اسی لیے مجھے کہا گیا کہ میں اس معاملے پر ایک ویڈیو بناؤں، تو وہ ویڈیو پھر ریسرچ کے بعد آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ تو کانسپیریسی تھیریز کچھ اس طرح کی ہیں کہ معاہدہ لوزان کے 100 سال مکمل ہونے والے ہیں، اور اس معاہدے میں کچھ سیکرٹ کلوزز تھیں جس کے ذریعے ترکی پر بڑی پابندیاں عائد کی ہوئی تھیں، اور اب وہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اور اب جو ہے وہ ترکی کو ورلڈ پاور بننے ہی والا ہے، کوئی خلافت عثمانیہ کا دوبارہ طلوع ہونے ہی والا ہے، کوئی اس ٹائپ کے کچھ پائپ ڈریمز جو ہیں وہ لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں۔ انٹرسٹنگلی پاکستان میں بھی یہ چیز بڑی پاپولر ہے، اور بہت سارے بڑے ایجوکیٹڈ لوگوں کی زبانی میں نے یہ بات سنی کہ جی 100 سال میں جو ہے وہ یہ معاہدہ بس 100 سال پورے ہو گیا، معاہدہ ایکسپائر ہو گیا، اور اب آپ دیکھیں ترکی کرتا کیا ہے۔ اور ترکی میں بھی یہ کانسپیریسی تھیری بہت پاپولر ہے۔ انٹرسٹنگلی ایک سروے کے مطابق ترکی کی تقریباً آدھی آبادی اور پڑھے لکھے لوگوں میں جو گریجویٹ لوگ ہیں، ایون ان میں بھی 43% گریجویٹ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ ٹریٹی جو ہے یہ 2023 یعنی اس سال میں ایکسپائر ہو جائے گا، اور اس کے سیکرٹ آرٹیکلز جو ہیں وہ اب سامنے لائے جائیں گے، اور ترکی کو جن پابندیوں میں جکڑا ہوا تھا اب وہ ختم ہو جائیں گی۔ ترکی آئل ڈرلنگ نہیں کر سکتا تھا، اب ترکی آئل ڈرلنگ بھی کر سکے گا۔ اس کے علاوہ ترکی جو ہے وہ اپنے پرانے علاقوں پر حق بھی جتا سکے گا جو خلافت عثمانیہ میں شامل تھے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں مشہور ہیں۔ تو چلیں پہلے تو ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹریٹی آف لوزان تھا کیا۔ بیسیکلی ورلڈ وار 1 میں عثمانی سلطنت شکست کا شکار ہو گئی تھی، اور اس کے بعد عثمانی سلطنت کے ایلائز نے جو ورلڈ وار 1 جیتے تھے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اور ایک بہت ہی ذلت آمیز معاہدہ جس کو ٹریٹی آف سیورے کہتے ہیں وہ عثمانی سلطنت پر اگست 1920 میں ٹھونسا گیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت عثمانی سلطنت میں جو موجودہ ترکی ہے اس کا بھی آلموسٹ آدھے سے بھی کم حصہ رہنے دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو علاقہ تھوڑا سا عثمانی سلطنت کے لیے چھوڑا گیا تھا اس میں بھی عثمانی سلطنت کے پاس ٹرو ساورینٹی نہیں تھی، اور اس کے فائنینسز، اس کی اکانومی، ایون اس کی فارن پالیسی سے ریلیٹڈ بہت سارے فیصلے وکٹوریس پاورز کے ہاتھ میں تھے۔ تو عملاً جو ہے وہ ترکی کی آزادی اس معاہدے نے مکمل طور پر ختم کر دی تھی، اور باقی جو علاقہ ترکی کا تھا اس میں کوئی علاقہ یونان کو دے دیا گیا تھا، کوئی اٹلی کو دے دیا گیا تھا، کوئی انگلینڈ، کوئی فرانس۔ تو اس طرح سلطنت عثمانیہ کے مکمل حصے بکھرے کر دیے گئے تھے۔ اس وقت مصطفیٰ کمال اتا ترک جو ہیں وہ ترکی کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ایک طرف یونانی ترک علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، دوسری طرف مصطفیٰ کمال اتا ترک جنگ لڑ رہے تھے کہ یونانیوں کو شکست دی جائے اور انہیں ترکی سے نکالا جائے۔ اور مصطفیٰ کمال اتا ترک کا یہ کہنا تھا کہ سلطنت عثمانیہ اب ماضی کا قصہ ہے، وہ ہار چکی، اس کے علاقے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اب جو خالص ترک علاقے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ہم ایک ماڈرن جمہوریہ ترکی کی ریاست بنائیں گے۔ تو جو جمہوریہ ترکی کی ریاست کا وہ مطالبہ کر رہے تھے اس وقت، اس میں جو ابھی موجودہ ترکی ہے اس کے سارے علاقے اور عراق کا موصل کا علاقہ اس میں شامل تھا، یہ سارے علاقے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یہ اس ترکی کی ریاست میں ہونے چاہیے، اور اس کو انہوں نے ایک نیشنل پیکٹ کا نام دیا تھا۔ ان کے ساتھیوں کو نیشنلسٹ کہتے تھے، اور ان کی اس بات کو نیشنل پیکٹ کا انہوں نے نام دیا کہ یہ نیشنلسٹوں کا وعدہ ہے کہ اس علاقے پر ہم ترکی کی ریاست قائم کریں گے، ایک ماڈرن ریاست قائم کریں گے۔ تو مصطفیٰ کمال اتا ترک نے عثمانی سلطنت کے ان اہلکاروں کو جنہوں نے یہ ٹریٹی آف سیورے سائن کیا تھا ان کو غدار بھی قرار دیا۔ تو لیکن جو چیز آپ جنگ میں ہارے ہوں وہ پھر آپ جنگ میں ہی جیت سکتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی پھر ہوا یہ کہ ٹریٹی آف سیورے کے باوجود مصطفیٰ کمال اتا ترک اپنی جد و جہد میں لگے رہے، انہوں نے یونانیوں کو شکست دی، برٹش کو بھی بیک فٹ پر کیا، فرینچ اور اٹالین فوجی جو کہ ترکی کے کچھ علاقوں میں موجود تھے ان کو بھی ہٹایا۔ تو اس کے بعد سچویشن کچھ چینج ہو گئی۔ 1923 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے یونانیوں کو مکمل شکست دے دی تھی، اور جو وار ٹائم ایلائز تھے وہ اب ایک نئی جنگ ترکی سے لڑنے میں کوئی خاص انٹرسٹڈ بھی نہیں تھے۔ تو اب ایسا ہوا کہ لوزان کے مقام پر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کہ جو ترکی میں جنگ سے سچویشن پیدا ہوئی ہے اس پر ایک نیا معاہدہ کیا جائے، کیونکہ ٹریٹی آف سیورے تو اب عملی طور پر کالعدم ہو چکا ہے، خلافت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب اتا ترک سے ڈیل کرنے کے لیے لوزان کانفرنس کی گئی۔ نومبر 21، 1922 کو یہ کانفرنس شروع ہوئی۔
اس میں برٹش کی طرف سے ہائی پروفائل لیڈرشپ ریپرزینٹیٹیو تھی، لارڈ کرزن جو کہ برِ صغیر کے وائس پرائی بھی رہ چکے تھے، وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے. اسی طرح فرانس اور اٹلی کی بھی ہائی پاورڈ ریپرزنٹیشن تھی. ترکی کی طرف سے مصطفیٰ کمال اتاتürk کے قریبی ساتھی عصمت انونو جو ہے وہ ترکی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو اب بہت لمبی یہ اس پہ نیگوسیشنز چلی. جو وکٹوریس ایلائز تھے وہ ترکی کو اس طرح ٹریٹ کر رہے تھے کہ یہ ہارا ہوا ملک ہے، جبکہ عصمت انونو کا پوائنٹ تھا کہ نہیں، ہم نے اب بیٹل فیلڈ پر اپنی آزادی جیتی ہے اور آپ ہمیں اس طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے. اور دونوں سائڈز یہ نہیں چاہتی تھیں کہ جنگ ہو، لیکن امن کی شرائط پر بھی ان میں بڑی ہیگلنگ ہوئی. تو کئی مہینے یہ جو کانفرنس ہے چلتی رہی. اس میں ایک فنی واقعہ یہ ہے کہ جو عصمت انونو تھے وہ اونچا سنتے تھے. تو جب بھی جو ہے وہ کوئی ایسا پروپوزل ایلائز کی طرف سے دیا جاتا کہ جو ان کو پسند نہ ہوتا تو وہ پریٹینڈ کرتے کہ مجھے آواز نہیں آئی، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا. تو یہ اس طرح اور کافی ڈیلینگ ٹیکٹکس بھی انہوں نے یوز کی، کیونکہ ان کو اس چیز کا پتہ تھا کہ ایلائز ذرا جلدی معاہدہ چاہ رہے ہیں، جبکہ ترکی کی فوجیں فیلڈ میں موجود تھیں اور وہ تھوڑا زیادہ کانفیڈنٹ تھے کہ ہم اپنے ہوم گراؤنڈ پہ. فائنلی 24 جولائی 1923 کو ٹریٹی آف لوزان پر سائن کر دیے گئے. اور اس کی جو امپورٹنٹ کلازز تھی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلی چیز کہ ترکی کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی ضمانت دی گئی، اور جو ترکی کی موجودہ ابھی ہمیں بارڈرز نظر آتے ہیں ان کی ضمانت دی گئی کہ اس میں اب ترکوں کا ہی اقتدار رہے گا، ریپبلک آف ٹرکی ہی ادھر سافرن ہوگی. اور جو یونان وغیرہ کو ٹریٹی آف سیوری میں ترکی کے علاقے دیے گئے تھے، یا فرانس کو اور اٹلی کو، ان میں سے چند آئیلینڈز کو چھوڑ کر باقی سارے جو علاقے تھے وہ ترکی کی اسٹیٹ میں شامل ہو گئے، ود دا ایکسیپشن آف ون مور، موصل. موصل پہ ترکی والوں نے بہت کوشش کی کہ موصل ان کو ملے، لیکن برٹش نہیں مانے. وہ اس زمانے میں عراق پر برٹش کا قبضہ ہو گیا تھا ورلڈ وار 1 کے بعد، اور موصل میں تیل کے ذخائر تھے. تو لارڈ کرزن نے یہ لاجک پیش کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ترکوں کی نیشن سٹیٹ ہے ترکی، تو موصل کے علاقے میں تو ترکوں کی آبادی 10% سے بھی کم ہے، تو کس بیس پر آپ کلیم کر رہے ہیں کہ موصل کو ترکی میں شامل کیا جائے؟ تو ترکوں نے ان کی یہ شرط بہرحال کافی ریزسٹنس کے بعد مان لی اور موصل ترکی سے علیحدہ کر دیا گیا تھا. اس کے علاوہ ترکی نے یہ بھی ریناؤنس کر دیا کہ جو مڈل ایسٹ میں سلطنت عثمانیہ کے علاقے تھے ورلڈ وار 1 کے وقت، وہ ترکی نے چھوڑ دیا. ترکی نے کہا ہم ان پر حق نہیں جتائیں گے. اس میں موجودہ جو ملک ہیں، شام ہے، عراق ہے، فلسطین ہے، اسرائیل کی اللیگل ریاست ہے، مصر ہے. یہ بیسیکلی مصر پر برٹش کا قبضہ ہو چکا تھا، لیکن ڈی جورے جو ہے وہ مصر میں کچھ اوٹومان سوورنٹی بھی تھی. تو لیکن ان سارے علاقوں میں جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے جو علاقے تھے، ترکی نے کہا کہ ہم ان علاقوں کو چھوڑتے ہیں، ہم ان کا نام اب نہیں لیں گے، ہمیں صرف اپنی نیشن سٹیٹ والے علاقے چاہیے. ایک اور چیز جو ترکی میں ہوتی تھی سلطنت عثمانیہ کے دور میں، سلطنت عثمانیہ کے دور زوال میں، جس سے مغربی طاقتوں نے بہت فائدہ بھی اٹھایا تھا، وہ یہ تھا کہ جتنے بھی غیر ملکی تھے ان پر سلطنت عثمانیہ کا قانون نہیں لگتا تھا. ان پر قانون لگتا تھا اس قوم کا جس کے وہ فرد ہوتے تھے. جیسے کوئی اٹالین ہے تو اس پر اٹالین قانون لگتا تھا، سلطنت عثمانیہ کا قانون نہیں لگتا تھا. تو یہ والی جو چیز ہے یہ بھی ہٹا دی گئی، اور معاہدہ لوزان میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اب ترکی میں ترکی کا قانون ہی لگے گا اور کوئی قانون نہیں لگے گا. پھر ایک اور جو اس میں امپورٹنٹ شک تھی وہ یہ تھی کہ جو اسٹریٹس ہیں، جو استنبول میں بوسفورس اسٹریٹ ہے اور درہ دانیال ہے اس سے تھوڑا جنوب میں، اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت تنگ سمندری راستہ ہے جو روس تک اور بلیک سی اور یوکرین تک ان سب کو لگتا ہے، میڈیٹرینین سی سے ملاتا ہے. تو ان کی ایک بہت اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. تو ان کو ڈی ملٹرائز کر دیا گیا اس معاہدے کے تحت، اور ترکی کو ان پر ڈائریکٹ اتھارٹی نہیں دی گئی، بلکہ کہا گیا کہ یہ جو 2 اسٹریٹس ہیں ان پر اتھارٹی ایک انٹرنیشنل اسٹریٹس کمیشن کی ہوگی، جو کہ لیگ آف نیشنز، یونائٹڈ نیشنز سے پہلے جو ایک فیلڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنی تھی ورلڈ وار 1 کے بعد، اس کو لیگ آف نیشنز کہتے ہیں. تو لیگ آف نیشنز کے انڈر جو ہے یہ اسٹریٹس ایڈمنسٹر ہوں گی. تو واحد جو ایک رکاوٹ ترکی کی سوورنٹی میں معاہدہ لوزان نے ڈالی وہ یہ اسٹریٹس والی بات تھی. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی معاہدہ لوزان اب ایکسپائر ہو رہا ہے تو اسٹریٹس پر جو ہے وہ ترکی کا مکمل کنٹرول ہو جائے گا. اچھا، انٹرسٹنگلی یہ بالکل ایک کانسپیریسی تھیوری ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. معاہدہ لوزان میں کوئی ایکسپائریشن ڈیٹ ہے ہی نہیں، تو کہیں نہیں لکھا کہ وہ 100 سال بعد ایکسپائر ہوگا. اس طرح کے معاہدوں کی ایکسپائریشن ڈیٹ انٹرنیشنل لاء میں نہیں ہے. معاہدہ لوزان ایکسپائر نہیں ہو رہا، اور نہ ہی اس میں کوئی سیکرٹ کلازز ہیں آئل ڈرلنگ سے ریلیٹڈ یا سوورنٹی سے ریلیٹڈ. جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سب کے سامنے موجود ہے. ایون ٹرکش منسٹری آف فارن افیئرس کی آفیشیل سائٹ پر بھی یہ پورا ٹریٹی پڑا ہوا ہے، آپ وہاں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں.
لیکن جو اسٹریٹس والی بات ہے اب انٹرسٹنگلی، لیکن انٹرنیشنل لاء میں پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ بہت سارے معاہدے تو ویسے ہی سرکموینٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کی پھر وہ ویلیڈیٹی نہیں رہتی. جیسے کہ شملہ معاہدہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان 1971 میں ہوا تھا، اس میں وعدہ کیا گیا تھا کہ جی UN میں اب نہیں لے کر جائیں گے کشمیر کے مسئلے کو، یہ بائی لیٹرل مسئلہ لے گا. لیکن بھارت نے ساتھ ہی یہ بھی شملہ معاہدے میں لکھا تھا کہ کوئی بھی پارٹی یونیلیٹرلی کشمیر کے سٹیٹس میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گی. لیکن اندرا شیخ ایکارڈ کے ذریعے شملہ معاہدے کے 2-3 سال بعد ہی انڈیا نے اس معاہدے کو توڑ دیا تھا. تو اب پاکستان یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم اگر UN میں کشمیر کا مسئلہ لے کر جاتے ہیں تو وہ اس لیے کہ شملہ معاہدہ تو آپ خود پہلے توڑ چکے ہیں. تو اگر کوئی معاہدہ پہلے ہی ٹوٹ چکا ہو تو وہ پھر سرکموینٹ ہو چکا ہے، اس کی وہ ویلیو نہیں رہتی. تو لوزان کے معاہدے میں بھی یہ مسئلہ پہلے ہی ہو چکا ہے. 100 سال کی تو بات چھوڑیں، ورلڈ وار 2 میں اٹلی جو ہے وہ ایلائز کے خلاف چلا گیا تھا، انگلینڈ اور فرانس اور امریکہ وغیرہ کے اور رشیا کے. تو جو آئی لینڈز اٹلی کو دیے گئے تھے معاہدہ لوزان کے تحت، جن کو ڈوڈی کینیز آئی لینڈ کہتے ہیں، جن میں سب سے بڑا جزیرہ روڈز کا ہے، وہ اٹلی سے لے لیے گئے تھے، وہ اب یونان کے پاس ہیں. تو یہ معاہدہ سرکموینٹ تو اسی وقت ہو گیا. پھر جو اسٹریٹس والی بات تھی کہ اسٹریٹس پر ترکی کا اقتدار نہیں تھا، تو یہ چیز بھی ختم ہو گئی، کیونکہ 1936 میں مونٹرو کنونشن کے نام سے ایک نیا معاہدہ سائن کیا گیا تھا اسٹریٹس کے بارے میں، اور اس معاہدے نے ٹریٹی آف لوزان کی ان شکوں کو جو اسٹریٹ سے ریلیٹڈ تھی پہلے ہی کل عدم کر دیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ 1936 میں جرمنی اور اٹلی ایگریسو ہو رہے تھے انگلینڈ اور فرانس وغیرہ کے خلاف تو اور رشیا کے خلاف. تو یہ ملک تھوڑا سا اپریہنسو تھے کہ کہیں ترکی بھی دشمنوں کے آربٹ میں نہ چلا جائے. لیکن ترکی والوں نے اس وقت بڑی ہوشیاری کا ثبوت دیا. تو انہوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے پھر ایک ریکویسٹ پٹ اپ کی کہ جی دیکھیں یہ جو معاہدہ لوزان ہے اس میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہماری سوورنٹی کو کمپرومائز کیا گیا، اسٹریٹس آفٹر آل ترکی کا حصہ ہے، تو ان پر ہمارا اقتدار ہونا چاہیے. تو ہوا یہ کہ اس کے بعد ترکی کی یہ بات مونٹرو کنونشن میں مان لی گئی تھی اور ترکی کو اسٹریٹس کے اوپر اتھارٹی دے دی گئی تھی. اب ترکی کو مونٹرو کنونشن کے تحت اسٹریٹس کے اوپر اتھارٹی حاصل ہے. ترکی وارشپس کے اوپر بھی ریسٹرکشنز لگا سکتا ہے، اگر ترکی کو ان سے کوئی خطرہ ہو ترکی وارشپس کو اسٹریٹس میں داخل ہونے سے روک بھی سکتا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی سویلین ٹریفک ہے اس پر ترکی جو ہے وہ چارجز لیوی کر سکتا ہے، کرتا ہے اور چارجز کلیکٹ کرتا ہے. صرف ایک جو ریسٹرکشن ہے وہ یہ ہے کہ چارجز کا ریٹ مونٹرو کنونشن میں فکس کیا گیا ہے کہ ترکی اتنی فیس لے سکتا ہے، تو اس سے ترکی باؤنڈ ہے. پھر ایک اور بات جو کہی جاتی ہے کہ جی معاہدہ لوزان کے بعد ترکی استنبول کینال بنا سکے گا. استنبول کینال بیسیکلی ایک اور پروجیکٹ ہے کہ جو اسٹریٹ آف باسفورس استنبول کے بیچ میں سے گزرتی ہے، وہ ایک بڑا اہم بحری راستہ ہے. تو اسی طرح استنبول کے مغربی طرف ایک اور کینال بنائی جائے، 28 میل لمبی کینال، اور اس سے ترکی کو ایک ایڈیشنل راستہ مل جائے گا، جس سے جو ایک سنگل لین کی ٹریفک ہے وہ پھر ڈبل لین ٹریفک ہو جائے گی، تو ترکی ڈبل پروفٹ کما سکے گا. تو وہ والی چیز بھی ٹریٹی آف لوزان کی کسی ایکسپائریشن پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ترکی والے 90s سے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. جو مین اس میں ہچ ہے وہ یہ ہے کہ اٹس اے ویری ایکسپینسو پروجیکٹ. ابھی بھی $15 بلین کم از کم چاہیے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے. اور ٹریٹی آف لوزان تو مطلب اس کی کیا ہے، اس کی تو کوئی ایکسپائریشن ڈیٹ ہی نہیں، لیکن 2021 میں ہی طیب اردگان نے استنبول کینال والے پروجیکٹ کا آغاز کر دیا تھا سازلی دیر برج کے ذریعے. ایک برج جو ہے جو اس کینال کا حصہ ہے اور اس پروجیکٹ کا حصہ ہے وہ بنانا شروع ہو گیا ہے، اور اردگان اس پر کمیٹڈ ہیں کہ ہم استنبول کینال بنائیں گے. لیکن جو فائنینشیل حاصل ہے اس پروجیکٹ میں بہت زیادہ فنڈز چاہیے. اس کے علاوہ کچھ ایکولوجیکل کنسرنز ہیں کہ انوائرمنٹل ڈیمیج اس کینال سے ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کچھ سلولی چل رہا ہے، ورنہ ٹریٹی آف لوزان کی سو کالڈ ایکسپائریشن کا کوئی انتظار نہیں کر رہا استنبول کینال کو بنانے کے لیے. تو ان سمیشن یہ جو کانسپیریسی تھیری ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ترکی 2023 میں کوئی خلافت عثمانیہ نہیں بننے والا، نہ ہی ترکی کو حق جتانے والا ہے خلافت عثمانیہ کے پرانے علاقوں پر، نہ ہی کوئی نئے آئل ڈرلنگ رائٹس وغیرہ ترکی کو ملنے والے ہیں، نہ ہی ٹریٹی آف لوزان 2023 میں ایکسپائر ہو رہا ہے. ان ساری باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے مسلمانوں میں یہ بیماری بہت پھیل گئی ہے، چونکہ ہم نکمے ہیں، ہم کمزور ہیں، تو ہم وشفل تھنکنگ اور کنسپریسی تھیریز میں ہی ہر وقت گھسے رہتے ہیں بجائے محنت کرنے کے. تو متھ بنانے کی بجائے اور اپنے آپ کو ایک وہ ڈیلیوژن آف گرینڈیور اور یہ سمجھنا کہ ہم تو جی بڑی توپ چیزیں اور ابھی ورلڈ پاور بننے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ریئلٹی کو سمجھیں، کیونکہ صرف محنت ہی اسلام کی کھوئی ہوئی عظمت کو واپس لا سکتی ہے، کنسپریسی تھیریز نہیں.
ریسرچ کیجئے، کانسپیریسی تھیریز کا مقابلہ کیجئے، بجائے اس کے کہ کانسپیریسی تھیریز کو ایک افیون کی طرح مزید سونے کے لیے استعمال کریں کہ جی بس ہم تو بڑی پاور ہیں اور ہمیں کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا اور پتہ نہیں کیا کیا فیوچر میں ہونے والا ہے. اس طرح کے یہ جو ایٹیچیوڈ ہے اس کو اب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. تو ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.